دیکھیں حکومت پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ رول آف لا پہ یقین نہیں رکھتی تھی، آج بھی یہی صورتحال ہے، اور اس چکر میں ہے کہ کسی طریقے سے پریشر میں لائے، اور جو 8 فروری کا وہ ہے وہ کسی طریقے سے پوسٹ پون کرنے کے لیے جو ہوتا ہے نا لے دے والی بات ہو رہی ہے. لیکن 8 فروری کا جو شو ہے وہ تو کسی صورت پوسٹ پون نہیں ہوگا، کیونکہ اس ملک کے اندر بڑے ڈاکے پڑے ہیں. لیکن یہ جو ڈاکہ پڑا ہے 8 فروری والا، یہ اتنا بڑا ڈاکہ ہے کہ اس پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اس کو ہم بھول جائیں اور یا ہم بلانے دیں اس کو. تو آئی تھنک کہ ویسے تو امید کی جا رہی تھی آج، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کل اناؤنس کر دے اسپیکر صادق صاحب. لیکن ہمیں سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہمیں دیکھیں، ہم نے تو رول آف لا اور اس کے لیے جمہوریت کے لیے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر یہ نہیں مانتے تو ہم تو اپنی اسٹرگل جاری رکھیں گے. اور پرامن اسٹرگل ہے ہمارے، ہر پرامن اسٹرگل کو انہوں نے خونی بنایا ہے. کافی ہر جگہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، جو انتہائی افسوسناک ہے. ایک ایسے ملک کے اندر جو ایٹمی ملک ہے، جمہوری ملک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے پاکستان، لیکن جو اس وقت حکومت ہے وہ کسی طور پہ بھی نہ جمہوری ہے نہ وہ جمہوریت کو مان رہی ہے، اور اداروں کو نقصان پہنچ رہا ہے، ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، معیشت تو ویسے ہی تباہ ہے. تو حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. مطلب جو فوکس کرنا چاہیے تھا ان کو سیاسی اسٹیبلٹی لانے کے لیے تاکہ ملک آگے بڑھے، تو یہ ملک کیسے آگے بڑھے گا جب آپ سیاسی استحکام نہیں ہے، لوگ اپنی انویسٹمنٹ نکال کے باہر چلے جائیں اور پیسہ باہر سے نہ آئے، اور اس پہ خوش ہونا کہ جی ریمیٹنسز ہم نے بڑھا دیے. تو ریمیٹنسز میں ان کا تو کوئی رول نہیں ہے. ریمیٹنسز تو اس لیے بڑھ رہی ہے کہ لوگ سارے پاکستان سے نکل رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں. وہ اگر پیسہ اپنا بھیجتے ہیں تو وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن جو 35% آمدن ہے حکومت کا وہ ریمیٹنسز سے آ رہا ہے اس وقت. اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اس سینس میں کہ لوگ یہاں سے سارے چلے جائیں کیونکہ آپ کے پاس روزگار نہیں ہے. 22% پہ اس وقت بے روزگاری چلی گئی ہے، اچھا، اور شکریہ یوسف زئی صاحب. مہنگائی میں کمی نہیں آ رہی ہے. کل جی اگر نوٹیفیکیشن آپ نے تو کہہ دیا کہ نوٹیفیکیشن پہ ہمیں امید تو ہے، لیکن ہمیں اس پہ سروکار نہیں ہے. اچھا، سننے میں آیا ہے اور کچھ چیزیں سامنے آئیں، کچھ بیانات آپ کے پی کے سے، آپ ہی کی جماعت کے اندر سے وہ آنا شروع ہو گئے، جو بیانات سہیل افریدی کے بالکل بیان کے متضاد تھے. اور آج یہ بھی باتیں چلنا شروع ہو گئی کہ ہو سکتا ہے کہ کے پی کے میں ایک گروپ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے، کیونکہ بہت سی وزارتیں جو ہیں وہ نہیں دی جا رہی، ان کا معاملہ رک گیا ہے، کوئی گروپنگ ہے، کوئی پریشر ہے. ان چیزوں میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی ایک ایسا گروپ ہوگا جو ان حالات میں آپ کو چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جب بڑی پارٹی ہوتی ہے نا، سیاسی جماعتیں جب بڑی پارٹیاں بن جاتی ہیں نا، تو اس طرح کے افواہیں بھی پھیلائی جاتی ہیں، پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں. آپ نے دیکھا ہے ہمارے پی ٹی آئی کے خلاف تو سینیٹ کے الیکشن سے پہلے ہی بڑا پروپیگنڈا ہوا تھا نا کہ 35 یا 40 ممبران ہم نے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. لیکن جب الیکشن ہوا تو کوئی ممبر بھی ادھر ادھر نہیں گیا، تو سب نے اپنے امیدواروں کو ووٹ دیے. تو تحریک انصاف میں اختلافات کا ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ اختلافات ہوں. یہ تو ہر پارٹی میں بھی ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو عمران خان کا ویژن ہے اس سے ہٹ کر کوئی ادھر ادھر چلا جائے گا. مجھے نہیں خیال ہے کہ خیبر پختونخوا میں تو اس لیے نہیں ہے کہ یہاں عمران خان کے بغیر ووٹ ہی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ اس وقت کامیاب ہوئے ہیں جو پی ٹی آئی میں نہیں ہیں، تو وہ تو سارے فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں نا، ان کو تو عوام نے ووٹ نہیں دیا ہے. تو کوئی بھی اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا کہ وہ پارٹی کے خلاف بغاوت کر لے یا اس طرح کی کوئی بات ہے. سہیل افریدی چونکہ ینگ ہے، نوجوان ہے، ظاہر ہے اس کے لیے مشکلات ہوں گی، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی اس کے خلاف گروپ بنا کے سامنے آ جائے، کیونکہ وہ پارٹی کی سنگین وائلیشن میں آئے گا. کیونکہ سہیل افریدی کے نامزدگی عمران خان نے کی ہے، تو اب ظاہر ہے عمران خان کے شوکت نامزدگی یوسف جائے گا تو وہ بھی سنگین خلاف ورزی میں آئے گا. تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا. جی جی ثاقب یہ صاحب. بتائیے گا کہ جو سہیل خان افریدی صاحب ہیں، خیبر ہلو. پختونخوا حکومت ہے، اس نے جو ریڈیو پاکستان جو کیس تھا 9 مئی سے متعلقہ پشاور کا، اس پر ایک تحقیقات کے لیے کمیٹی بنائی ہے، اور اس کمیٹی کا اجلاس بھی ایک ہماری اطلاعات کے مطابق ہو چکا ہے. انہوں نے کوئی رپورٹس جو وہ منگوائی ہیں.
میرا سوال یہ ہے کہ 9 مئی کے معاملے میں پی ٹی آئی ایک فریق ہے، ان پر الزام ہے کہ 9 مئی کے واقعات انہوں نے کیے، تو آپ کی حکومت، آپ کے ایم پی ایز، آپ کے ادارے جو وہاں پہ پولیس وغیرہ ہے، تو ان کی تحقیقات یا ان کی انکوائری کے بعد جو رپورٹ مرتب ہوگی، آپ نہیں سمجھتے کہ وہ بھی ایک جانبدارانہ ایکٹ ہوگا؟ چاہے جائے کہ آپ کسی غیر جانبدار لوگوں کو بٹھاتے کہ وہ دیکھیں کہ کیا یہ واقعہ جو ہے وہ ایک منظم طریقے سے ہوا تھا یا جو ہے وہ ایک رینڈم لوگ آئے اور انہوں نے یہ واقعہ کیا تھا؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے نا کہ ظاہر جب آپ کی حکومت بنتی ہے نا تو 8 فروری کے بعد ہی 9 مئی کے بعد ہی لوگوں نے ووٹ دیا نا، 8 فروری کو یہ حکومت چنی، تب ظاہر ہے اس حکومت نے اب اتنا بڑا جو واقعہ ہوا اور پھر الزامات تو لگے، لیکن یہ حکومت کی رسپانسبلٹی میں آتا ہے کہ وہ اس چیز کو کلیئر کرے کہ ہوا کیا تھا اس دن۔ تو ظاہر ہے دیکھیں کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اپنے اداروں کو تباہ کرے یا اپنے اداروں کے خلاف کوئی کارروائی کرے، تو یہ فائدہ کس کو ہوا ہے پورے اس میں؟ اگر آپ کراچی سے خیبر تک بات کریں تو ان 9 مئی کے واقعات کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا ہے؟ اور ضرور اس چیز پہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا فائدہ تو پی ٹی آئی کو تو نہیں ہوا ہے، پی ٹی آئی کو تو سراسر نقصان ہوا ہے۔ تو کیوں نہ تحقیقات کی جائیں؟ دیکھیں اگر تحقیقات جو ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں، شواہد آتے ہیں، وہ پھر ایسے شواہد ہوتے ہیں نا کہ اگر ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی پرسنلی ایک چیز نہیں پسند ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ٹھوس شواہد آتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ جی فلاں فلاں ہے، اس پہ پھر اگر کسی کو نہیں قبول ہے وہ انکوائری، تو اس کے اوپر ایک اور انکوائری کر سکتا ہے، وہ خود ہی کر سکتا ہے جو اس پہ اعتراض کریں گے۔ لیکن کم از کم لوگوں تک بات تو پہنچے نا کہ ہوا کیا ہے۔ ریڈیو پاکستان میں توڑ پھوڑ کا کیا مقصد ہو سکتا تھا، پی ٹی آئی کا کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ کیونکہ اس دن آپ کو پتا ہے کہ مجھ پہ حملہ ہوا تھا اسی 9 مئی کو، اور بڑی بری طرح مجھے زدوکوب بھی کیا گیا تھا، میرے کپڑے بھی پھاڑے گئے تھے، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں لوگوں کو منع کر رہا تھا کہ جی اس طرف نہ جائیں، کور کمانڈر ہاؤس کی طرف نہ جائیں، اس طرف نہ جائیں۔ اور پھر عمران خان صاحب جب پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے اس واقعے کے بعد، جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے پھر میرے باقاعدہ نام لے کر کہا تھا کہ میرے منسٹر جو ہے شاہ فرمان اور شوکت یوسفزئی لوگوں کو روک رہے تھے۔ تو اب یہ کہ یہ تو پارٹی کی طرف سے تو ایسی کوئی بات تھی نہیں کہ جی آپ اس طرف جانا ہے اور یہ کارروائی کرنی ہے، لیکن اگر انڈیویجول کوئی گیا ہے یا کوئی اس طرح کی کارروائی ہوئی ہے تو وہ تو فوٹیج میں ہے، لیکن یہ جو فوٹیج دکھائے گئے ہیں، جو فرینسک رپورٹ آئی ہے، وہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ ایک واقعہ کہاں وہ ہے، کہاں پر اور کہاں سے اس کو جوڑا گیا ہے کہ جی یہ تصویر ہے اور یہ یہاں پہ ہے تو وہ وہاں ہے ہی نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں فرانسک رپورٹ میں بھی کافی خامیاں ہیں، تو اس کو اچھا چلیں سازشیں ہو رہی ہیں یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ نیچرلی طور پہ یہ ہو نہیں سکتا کہ غلط ہو اور اسے سیدھا کر دیا، ٹھیک کر کے لے آئیں۔ غلط کو غلط کہا جائے گا، ٹھیک کو ٹھیک کہا جائے گا۔ اگر کوئی اس میں ملوث ہے تو اس کو واقعی سزا ملنی چاہیے، اور اگر کوئی ملوث نہیں ہے تو اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ یہ تو بڑا ایک سیدھا سا فارمولہ ہے، کیونکہ پاکستان سب سے پہلے ہے۔ شوکت یوسفزئی صاحب، 8 فروری آ رہا ہے، 8 فروری سے پہلے کے پی کے اندر اسٹریٹ موومنٹ سب سے زیادہ تیز ہے، جی پی میں بھی، کشمیر میں بھی، پنجاب میں بھی، بلوچستان میں بھی، سندھ میں دوبارہ سہیل خان افریدی گئے افسوس کے لیے، لیکن وہ بھی ایک جلسہ بن گیا۔ تو 8 فروری کو کیا توقع ہم کریں؟ کیا لوگ سمجھے کہ آپ لوگ کوئی مارچ کر رہے ہیں، یا آج ایک چیز جو چل رہی ہے کہ جب بانی کو بھی آئسولیشن میں کر دیا جائے اور جب فائنل کال ہو تو کے پی کے روڈز بلاک کر دیں؟ کوئی کے پی کو ایک کا رابطہ منقطع کرنے جا رہے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس ملک کے اندر جو بڑے بڑے ڈاکے پڑے ہیں کرپشن کے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ڈاکہ پڑا ہے جس سے جمہوریت ہی لپیٹنے کی کوشش کی گئی، کہ جن کو کہا گیا جاتا ہے کہ جو ووٹ کو عزت ہو، تو عوام نے ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دیا لیکن اس سے چھینا گیا۔ تو ڈیفینیٹلی اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو اس کو کیسے بلایا جا سکتا ہے؟ اس پہ پرامن احتجاج ہم کریں گے، یہ ہمارا حق ہے۔ پرامن احتجاج کا حق بھی طریقہ کار کیا ہوگا؟ چاہتی تو نہ دو۔